सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना अल्लाह क़द फ़रज़ अलैहिम सदक़ा तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम। इन्ना अल्लाह क़द फ़रज़ अलैहिम सदक़ा तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम। अल्लाहुम्मा बारिक सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्स, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रसालत की गवाही देना, यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार करना, व इक़ामिस सलाह, नमाज पढ़ना, व ईताइज़ ज़कात, ज़कात देना, वल हज, हज अदा करना, व सौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना। ये 5 चीज़ें जो है इस्लाम के रुकन अरकीन में से, इस्लाम के अरकान में से, इस्लाम की बुनियादों में से। अगर कोई घर बना हो और पिलर के मुताबिक बना हो, तो अगर एक पिलर जो है, जो बीच का पिलर है, वो कौन है? वो मजबूत पिलर होता है। बाकी जो पिलरें होते हैं, सुतूनें होती हैं, वो जो है सिर्फ सहारे के लिए होती हैं, लेकिन उनका भी काम बड़ा रोल होता है। अगर खुदा न खास्ते जो साइड में सुतूनें हैं और किनारे में सुतून है, अगर वो कमज़ोर पड़ जाए, धंसने लगे, तो जाहिर सी बात है घर जो है बहुत देर तक टिक नहीं सकता, उसके ऊपर दीवारें गिर जाएंगी। अगरचे बीच के सुतून बरकरार और बाकी है,
اسی طریقے سے یہاں پر حال ہے کہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا کوئی اقرار کرنے والا ہو، کوئی پڑھنے والا ہو، اور یہ ہے کہ نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، حج کرے، رمضان کا روزہ رکھے، تو اس کا ایمان بالکل محفوظ ہے، اس کے دین کی بنیاد بالکل محفوظ ہے۔ لیکن اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اقرار کرتا تو ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا، حج کو نہیں جاتا، تو ظاہر سی بات ہے اگرچہ اس کا ایمان کا ستون برقرار اور محفوظ ہے، لیکن جو دین کی بنیادیں ہیں، دین کا گھر ہے، دین کی دیواریں ہیں، وہ لڑکھڑا جائے گی، وہ کمزور پڑ گئی ہے۔ اس کا ایمان جو اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، اس کا کلمہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ اس لیے اگر کلمہ ایمان سے مکمل طریقے سے مستفید ہونا ہو، مکمل طریقے سے فائدہ حاصل کرنا ہو، تو پھر ضروری یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ تمام ارکان پر مکمل طریقے پر ادا کرے۔ رمضان کا روزہ آئے، تندرست ہو، صحیح سالم ہو، گھر پر موجود ہو تو روزہ بھی رکھے ہو، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، نماز پڑھے ہو، زکوٰۃ فرض ہے، سال پورا ہو گیا، نصاب مکمل ہو گیا، زکوٰۃ ادا کرے ہو، حج فرض ہو گیا، حج کو جائے ہو، تو اس کا ایمان صحیح سالم ہے، اس کا ایمان اس کو فائدہ پہنچائے گا، اس کا ایمان اس کو نفع پہنچائے گا۔ انہی رکن رکین میں سے، انہی ارکان میں سے ایک محتم بشان جو جز ہے، ایک محتم بشان جو رکن ہے، ایک محتم بشان جو حکم ہے، وہ کون سا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کا رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کی فرضیت کو نماز کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس میں 82 مرتبہ اس کو نازل فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اے میرے بندو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اے میرے بندو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، زکوٰۃ جو ہے اسلام کا رکن ہے، زکوٰۃ جو ہے اسلام کی بنیاد ہے، زکوٰۃ جو ہے اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ اس پر بھی ایک مسلمان کو اپنے ایمان پر کاربند رہنے کے لیے، اپنے ایمان پر باقی رہنے کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، اور زکوٰۃ بھی نکالنا اس کے لیے ضروری و لازم و ضروری ہوگی۔ کوئی یہ کہے کہ میں نماز تو پڑھ لیتی ہوں، روزہ تو رکھ لیتی ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہوں، ارے زکوٰۃ کون دینے جائے گا؟ زکوٰۃ دینے میں مال خرچ ہوتا ہے صاحب، زکوٰۃ کون دے گا؟ تو پھر ایمان مکمل نہیں ہے اس کا، وہ پورے طریقے پر ایمان پر عمل نہیں کر رہی ہو۔ اس لیے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے قبیلہ والے، انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا، ارے جو بکریوں کے گردن میں رسی ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو بکریوں اور جانوروں کے گردن میں رسی ہے وہ بھی زکوٰۃ کا حصہ ہے، مالک اس کو نہ رکھے بلکہ بکریوں کے ساتھ زکوٰۃ میں اس کو بھی دے دے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں بکری تو دے دوں گا لیکن رسی نہیں دوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا اور فتویٰ لگایا کہ یہ لوگ عملی طور پر زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ مرتد ہو گئے ہیں، اسلام سے پھر گئے ہیں، اور جو مرتد ہو جائے اس سے خلیفہ اسلام اور امیر المومنین کا یہ فرض اور ذمہ داری ہے کہ اس سے قتال کرے۔ اور انہوں نے جملہ فرمایا جو حدیث کے اندر آج بھی منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھتا ہوں کہ جب تک ابوبکر صدیق زندہ ہے کون زکوٰۃ روکتا ہے، جو زکوٰۃ روکے گا
اس کی طرف سے میں قتال کروں گا، وانا حی، جب تک میں زندہ ہوں کون زکوٰۃ کو روکے گا میں دیکھتا ہوں۔ صرف کس لیے کہ جانوروں کے گردن پہ جو رسی بندھی رہتی تھی اس رسی کو روکنے کی بنا پر یہ سخت وعید انہوں نے فرمائی کہ جو زکوٰۃ کو روکے گا اس کی طرف سے میں امیر المومنین قتال کروں گا اور جھگڑا کروں گا میں۔ کیوں؟ عملی طور پر وہ منکر ہو گئے ہیں، عملی طور پر زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہیں، اور وہ ایک اسلام اور ایمان میں ایک رکن کا انکار انہوں نے کر دیا ہے۔ اگرچہ کلمہ گو ہیں، اگرچہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کافر ہو گئے ہیں، وہ کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے ہیں، دین اسلام سے پھر گئے ہیں۔ اس سے قتال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو جو ہے سو مال دے، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتنا مال مل جائے جس پر زکوٰۃ واجب ہو، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نکالنا کیا ضروری اور لازم ہے۔ جو شخص زکوٰۃ نہ نکالے اس کے لیے وعیدیں بھی ہیں، اور جو زکوٰۃ نکال دے اس کے لیے بشارتیں بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ کہ وہ لوگ جن کو جو مالک ہے، جو خزانے کے طور پر جمع کر رہے ہیں سونے اور چاندی کو، اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے اس کی، پھر ان ایسے لوگوں کو سنا دیجئے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کی پیشانیوں کو، اس کی پشتوں کو اور اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا کنزتم لانفسکم، ارے یہ تو تمہارا وہی مال ہے جس کو تم اکٹھا کر کے جمع کر رہے تھے لوکروں میں، تجوریوں میں، بینکوں میں، LICوں میں، پوسٹ آفسوں میں، اور جمع کر رہے تھے لیکن زکوٰۃ نہیں نکال رہے تھے اس کی۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو مزہ اس عذاب کا جس کو تم خود جمع کر رہے تھے، جس کو تم خود جمع کر رہے تھے۔ تو شدید وعید ہے، شدید اس کا عذاب ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره۔ جو کوئی بھی سونے کا مالک ہو، چاندی کا مالک ہو، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو کل قیامت کے دن اس کا ہار پہنایا جائے گا، اس کا ہار بنایا جائے گا، اس پہ اس کو لٹایا جائے، اس کو سلایا جائے گا، اس کا برتن بنایا جائے گا جہنم کی آگ سے، اور اس پر جہنم کی آگ کو تپایا جائے گا، اور اس سے اس کے پشتوں کو، اس کے چہروں کو، اس کے جو ہے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ جس کے پاس اونٹ ہے اور اونٹ کا وہ نصاب پہنچ گیا ہے، اونٹ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، نہیں دے رہا ہے، تو اونٹ کیا کل قیامت کے دن اس کو اپنے پاؤں سے روندیں گے، اپنے مالک کو اپنے پاؤں سے روندیں گے، وہ لوگ روندیں گے وہ لوگ۔ پھر بکریوں کے بارے میں فرمایا، گائے والوں کے بارے میں فرمایا، جس کے پاس جس قسم کے بھی مال ہو اور وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو وہی مال جو ہے سو اس پر کل مسلط ہو جائے گا اور اس پر عذاب کی شکل میں نازل ہوگا۔
اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم يؤد زکاتہ مثل له ماله یوم القیامہ شجاعا اقرع له الزبیبتان یطوق یوم القیامہ ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک. کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی مال دے اور اس مال کی وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اسی مال کو قیامت کے دن گنجا سانپ بنا دیا جائے گا. شجاعا اقرع بہادر نوجوان سانپ گنجا سانپ بنا دیا جائے گا. گنجا کس لیے ہوگا؟ اس لیے گنجا ہوگا کہ اس کی زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال ختم ہو گئے ہوں گے. لہو زبیبتان گنجا صاف ہوگا اور اس کی آنکھوں میں سیاہ نقطے ہوں گے. یطوق یوم القیامہ اور جو ہے سو قیامت کے دن صاحب مال کو گلے میں پہنا دیا جائے گا. ثم یأخذ بلہزمتیہ پھر وہ اپنے دونوں جبڑوں سے اس کو پکڑے گا. پھر وہ سانپ جو ہے اپنے دونوں جبڑوں سے اس کو پکڑے گا. ثم یقول پھر کہے گا انا مالک ارے میں تو تیرا مالی ہوں. انا کنزک میں تو تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تم مجھے گن گن کے رکھتے تھے. ثم تلا پھر اللہ کے تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ کہ وہ لوگ گمان نہ کرے جو لوگ بخیلی کرتے ہیں جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں. وہ لوگ کل قیامت کے دن اس پر وہی مال مسلط کر دیا جائے گا. رواہ البخاری یہ بخاری کی روایت ہے. تو انسان کو اس سے جو ہے سو ڈرنا چاہیے, اس سے گریز کرنا چاہیے, ہے نا بھائی, گریز کر کے اس سے خوف کر کے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ و خیرات کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے, لیکن قرآن و حدیث کی صراحت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے. صدقہ کرنے سے زکوٰۃ نکالنے سے مال کیا ہے؟ گھٹتا نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما نقص مال عبد من الصدقہ ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا ولا فتح عبد باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر. کسی آدمی کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا, اور جب بھی کسی انسان پر ظلم کیا جائے جس پر وہ صبر کرے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں. اور جب بھی کوئی آدمی کسی سوال کا دروازہ کھولے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا, محتاجگی کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو جو انسان صدقہ دیتا ہے, جو انسان مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے, اس کا کیا ہے؟ اس کا مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے. تجربہ ہے, مشاہدہ ہے. مدرسے کی طرف سفیر لوگ آتے ہیں چندہ کرنے کے لیے اور دکھاتے ہیں رسید فلانے کے نام سے. بھائی دیکھو پچھلے سال آپ کی رسید کٹی تھی 1000 روپے, اس سال کچھ بڑھا دیجئے. میں تو چندہ نہیں کرتا ہوں, میں تو شروع سے اس بات سے اللہ سے میں دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے ایسا مشغلہ مت عطا فرمائیے جس سے مجھے چندہ کرنا پڑے اور لوگوں میں در پر بھٹکنا پڑے مجھے. شاید اللہ نے مجھے میری اس دعا قبول فرما لیا تھا, اس لیے میں چندے کی نحوست سے اور عذاب سے میں اللہ نے مجھے دور رکھا ہے, اب تک دور رکھا ہے. بہرحال یہ بھی ایک کام ہے, ذمہ داری ہے, لیکن بہت اس میں مشقت ہے, پریشانی ہے, ذلیل ہونا پڑتا ہے, بے عزت ہونا پڑتا ہے, گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے. نہ سحری کا پتہ, نہ افطاری کا پتہ, نہ کھانے کا پتہ. بہرحال دکھاتے ہیں سیٹھ لوگوں کا رسید ہو کہ سیٹھ صاحب آپ کی رسید کٹی تھی پچھلے سال 1000 روپے کی, اس سال کچھ بڑھا دیجئے, کچھ اضافہ کر دیجئے. تو جو مجھ سے ملاقاتیں کرتے, چونکہ جتنے سفیر یہاں پہ آتے ہیں چندہ کرنے, وہ پہلے مجھ سے ملاقات کرتے ہیں. مجھے قاضی شہر یہاں کا ہوں تو پہلے مجھ سے ملاقات کرتے ہیں. ابھی کچھ لوگ ملاقات مجھ سے کر کے ہیں, بھائی میں یہاں پہ وہاں سے فلاں جگہ سے آیا ہوں, فلاں جگہ سے آیا ہوں, آپ میرے لیے کچھ بتا دیجئے, رہنمائی کر دیجئے. بہرحال
تو میں دیکھتا ہوں جب جانچ پڑتال کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو سیٹھ صاحب جو پچھلے سال گزشتہ سال 1000 دیا تھا، اب کے 1200 دے رہے ہیں، 1500 روپے دے رہے ہیں. تو بتائیے. اور اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کم و بیش ایسا ہوتا ہے جو اتنا ہی دیتے ہیں، کم دیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ بڑھا دیتے ہیں. 100 روپے بڑھا دیا، 200 روپے بڑھا دیا، 500 روپے بڑھا دیا. اگر صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جاتا تو سیٹھ صاحب اس سال زکوٰۃ دینے کے قابل ہی نہ رہتے. لیکن سیٹھ صاحب زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ زکوٰۃ کوئی رقم جو دیا تھا پچھلے سال اس سے بڑھا کر کے دے رہے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اس لیے بہرحال حدیث کے اس مضمون پر یقین کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ اللہ کے نبی نے صحیح فرمایا ہے، اگر کوئی انسان صدق نیت سے، سچے دل سے زکوٰۃ ادا کرے مال کی، صدقہ دے مال کا، پھر اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے. ہاں، اور یہ بات بھی قابل غور اور قابل قدر اور قابل لحاظ ہے کہ اکثر عبادات کا ثواب جو ہے اور نتیجے کا جو وعدہ جو ہے آخرت کی زندگی میں کیا گیا ہے. مثلا نماز پڑھیں گے تو جنت میں فلاں صاحب کو ملے گا، فلاں نعمت ملے گی آپ کو. روزہ رکھیں گے آپ کو تو فلاں ثواب کا مستحق بنایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. مگر زکوٰۃ اور صدقات کے لیے جہاں آخرت میں عظیم الشان اجر و ثواب کا ذکر ہے، وہیں دنیاوی نقد فائدے کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہ فائدہ اتنا عظیم ہے کہ دنیا کی کسی دولت سے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے. اور اس فائدے کے حصول کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانیاں دے دیتا ہے اور مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اور فائدہ کیا بتایا؟ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہے زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹلا دی جاتی ہیں. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، قاضی صاحب میری بیٹی کو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بھوت پکڑ لیا. لیکن چونکہ ایک میرا روب ہے تو میں سب کرتا ہی نہیں صاحب، تعویذ گنڈا وغیرہ میں کرتا ہی نہیں، بھگا دیتا ہوں پکڑ سے. اور وہ پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں، اگرچہ ہمت ان کی نہیں بولنے میں کے لیے، لیکن اشارتاً یہ ہو سمجھا کہ پیسے میں دوں گا آپ کو، لیکن میں نہیں کرتا. اللہ نے مجھے اس میں دور رکھا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها. تو صدقہ جھٹ پٹ دیا کرو، اس لیے کہ مصیبت جو ہے صدقہ سے آگے نہیں بڑھتی ہے. یعنی اللہ تعالی صدقے کی وجہ سے مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں. ایک حدیث میں ارشاد اللہ نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع من السوء، رواه الترمذی. اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. یعنی سخت بیماری اور سنگین حالات سے بچانے میں صدقہ کیا ہے؟ کارآمد ہے، فائدہ مند ہے، لابھ دایک ہے. ہاں، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداؤوا امراضکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. رواه ابو داؤد. کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو اور صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو اور دعا و گریہ زاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو. اس سے صاف معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات میں دارین کا یعنی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. کتنے ایسے تجربہ کرنے کو ملا کہ کسی گھر میں آگ لگ گئی، کسی گھر میں جو ہے سو طوفان، آگ کا طوفان بولا آ گیا اور پورے کا پورا مکان جل گیا، سارا سامان جل گیا، لیکن ایک زیور رکھا ہوا تھا، کچھ نقد رکھے ہوئے تھے، وہ صحیح سلامت محفوظ رہے. لوگوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ نکالی گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ نکالے ہوئے اموال کی حفاظت ہوتی ہے.
صدقہ نکالے ہوئے اموال کی حفاظت ہوتی ہے، مریضوں کی طرف صدقہ نکالے جانے والوں کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے، ان کے لیے شفا رکھ دی جاتی ہے، اس لیے خاص طور پر زکوٰۃ نکالنے اور صدقہ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کتنا کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ یہ بات ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، مال ہو، اسباب ہو، جائیداد ہو، گاڑی بنگلہ ہو، سونا چاندی ہو، زیورات ہو، جو بھی نعمتیں ہیں اس کے حقیقی مالک ہم نہیں ہیں۔ انسان کی خرابی یہیں پر ہے کہ انسان سب کچھ کو اپنے آپ کا سمجھ لیتا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہیں پہ ہوتی ہے، اور یہیں سے انسان کی تنزلی کی شروعات ہوتی ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے، جو رزق دیا، جو نعمتیں دی ہے، انسان اس کو سمجھ لے یہ تو میری قابلیت کی بنا پر ہوا ہے بھائی، یہ تو میرے کمالات کی بنا پر میرے پاس آئی چیزیں، لہذا اس پہ اترانے لگتا ہے، اس پر غرور دکھاتا ہے، دوسرے جس کے پاس نہیں ہے اس کو نیچا دیکھتا ہے۔ تو یہیں سے انسان کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس لیے انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے، انسان کو اس سے گریز کرنا چاہیے، ہمیشہ یہ بات پیش نظر ہو کہ اللہ جو بھی ہمارے پاس آپ نے نعمت دیا ہے، مال دیا ہے، رزق دیا ہے، اسباب دیا ہے، آل اولاد دیا ہے، علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، دکان دیا ہے، تجارت دیا ہے، ہاں بھائی، صحت دی ہے، اسباب دیا ہے، گاڑی دیا ہے، بنگلہ دیا ہے، گھر دیا ہے، زمین دیا ہے، یہ میری اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اصل اس کے مالک حقیقی تو آپ ہیں۔ آپ جب چاہیں گے اللہ چھین لیجئے گا، اے اللہ، لیکن ہم آپ کی اس پر شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم آپ کے اس پہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے، ہم اس کے مستحق نہیں تھے لیکن آپ نے ہمیں نواز دیا، اے اللہ آپ کا شکر ہے۔ اس میں اور اضافہ فرمائیے، اللہ فرماتے ہیں جو انسان اس بات کو پیش نظر رکھتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو میری نعمتوں پہ شکر گزاری کرے گا اللہ اس کی نعمتوں میں اور بڑھوتری کریں گے اور اس کا اضافہ کر دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جو میری ناشکری کرے گا، میری نعمتوں کو ٹال مٹول کرے گا اور اپنی قسمتوں کو کوسے گا اور سب سمجھے گا کہ میری کمال سے یہ ہوا ہے، میری قابلیت سے یہ ہوا ہے، میرا کام سے یہ ہوا ہے، اللہ کیا کریں گے؟ تمہارے مال کو چھین لیں گے۔ اللہ غنی ہے، اللہ مالدار ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے، تمام تعریف کے قابل کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر اللہ یہ کہتا کہ پورا مال صدقہ کر دو، زکوٰۃ دے دو، تو ہمیں نکالنا پڑتی زکوٰۃ پورے مال کی۔ اللہ کہتا کہ جب تم مالک بنے ہو نصاب کا فوراً زکوٰۃ دو، تب بھی دینا پڑتا ہم کو۔ اور کریم آقا کیسا ہے کہ مالک حقیقی وہ ہے، تمام چیزوں کا مالک، اصل مالک وہ ہے، ہم مالک مجازی ہیں۔ اللہ نے نائب بنانا ہے ہم کو، اللہ نے وقتی طور پر ہمیں چیزوں کو سونپا ہے، تو مالک حقیقی وہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کتنی رعایت فرما رہے ہیں کہ مال آتے ہی تم پر جو ہے سو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ شرط ہے مال کا وہ حصہ آ جائے جس حصے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جس حصے کی وجہ سے انسان صاحب نصاب بنتا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پھر جیسے ہی انسان صاحب نصاب بن گیا، مالک نصاب بن گیا، پورے مال ادا نہیں کرے گا، فوراً جو ہے سو پورے مال ادا نہیں کرے گا، بلکہ اس کا کچھ حصہ ادا کرے گا۔ پھر جیسے ہی انسان جو ہے سو مالک بنا، پورا مال زکوٰۃ میں نہیں دینا ہوگا، بلکہ کچھ حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا، کچھ فیصد زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ یہ کتنا کریم آقا ہے، کتنا رحیم آقا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مزدہ مل رہا ہے، یہ ڈھیل مل رہی ہے، یہ چیزیں سہولیات مل رہی ہے، انسان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نیٹ بند کر دی کیا؟
معذرت چاہتا ہوں، کچھ ٹیکنیکل خرابی آ گئی تھی اس میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مالک حقیقی ہیں، اور اس کے مالک اصل مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس پر بھی کرم یہ ہے کہ اے میرے بندو، جو تمہارے پاس اسباب ہے، مال ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو، پھر بھی یہ رعایت ہے، پھر بھی یہ ڈیل ہے کہ جیسے ہی تمہارے پاس مال آیا تم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ ایک حصہ وہ شرط ہے، اس شرط کے مطابق مال آ جائے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تب تم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پھر جیسے ہی تم مالک بنے، پورے مال کا نکالنا واجب ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ کہہ دیتے کہ پورے مال کو نکالو تب بھی نکالنا پڑتا ہمیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں پورے مال کا نکالنا ضروری نہیں ہے۔ پھر اس پہ یہ کرم ہے، اگر اللہ چاہتے تو کہتے کہ جیسے مالک بنے فوراً نکالو، جیسے تمہارے پاس مال آیا فوراً نکالو، لیکن اس میں بھی رعایت ہے کہ مال آنے پر نہیں، مال کا وہ حصہ آنے پر زکوٰۃ فرض ہوگی جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پھر اس پہ یہ کرم کہ جو زکوٰۃ تم نکالو گے، جو صدقہ تم نکالو گے، اگرچہ تمہارے اپنے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن تمہارے دوسرے جو بھائی غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کے لیے اس کا استعمال کرنا حلال اور جائز ہو جائے گا۔ اور یہ چیزیں سابقہ شریعت میں نہیں تھی، پچھلی شریعت میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ اس میں یہ تھا اگر کسی کو صدقہ دینا ہوتا تھا، کسی کو زکوٰۃ دینا ہوتا تھا، تو دور پہاڑی پر جا کر کے اپنے مال کو رکھ دیتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس آگ کو جلا کر اس مال کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ اگر آسمان سے آگ آئی اور مال کو جلا دیا تو سمجھو تمہاری زکوٰۃ، تمہارا صدقہ قبول ہو گیا، اور اگر آسمان سے آگ نہیں آئی تو سمجھو تمہارے دل میں کھوٹ تھی، تمہارا مال حرام تھا، اس کا مال قبول نہیں کیا گیا اللہ کے یہاں۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ جو نقل کیا ہے، اس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حابیل اور قابیل نے دونوں نے جو ہے سو کیا کیا، قربانی پیش کیا۔ اس دور میں یہ تھا کیونکہ زیادہ پاپولیشن، زیادہ آبادی نہیں تھی دنیا میں، تو نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جوڑواں بیٹے اور بیٹی پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی، سمجھے؟ تو نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ جو ایک سال بیٹا بیٹی پیدا ہوا ہے تو یہ بیٹا اس سے شادی کرے گا جو دوسرے سال پیدا بیٹی ہوئی ہے، اور جو دوسرے سال بیٹا پیدا ہوا ہے وہ اس سے نکاح کرے گا جو پہلے سال بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو حابیل کی بہن خوبصورت تھی، قابیل کی بہن کیا تھی؟ خوبصورت تھی، اور حابیل کی جو بہن تھی وہ تھوڑی سی سانولی تھی۔ تو قابیل نے کہا کہ دیکھو یار، جو میری جو سگی بہن ہے، جس کی پیدائش میرے ساتھ ہوئی ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ حابیل کے ساتھ۔ وہ خوبصورت ہے بھائی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے تھوڑی سی سانولی رنگ کی ہے، اس سے نکاح میرا ہو رہا ہے، یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ حجت بازی کر دیا کہ میری بہن خوبصورت ہے، میں اپنی بہن سے نکاح کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس مقدمہ پہنچا، کہا بیٹو تم ایسا کرو کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، تم دونوں قربانی پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی سمجھا جائے گا کہ اس کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ حابیل نے قربانی کا جانور وہاں رکھا، قابیل نے بھی قربانی کا جانور وہاں رکھا، آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے جانور کو جلا دیا، اور قابیل کے جانور کو نہیں جلایا۔ تو قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کا اشارہ یہ تھا
کہ حابیل کی جو شادی ہو رہی ہے قابیل کی بہن سے وہ درست ہے، اور قابیل کی جو شادی ہو رہی ہے حابیل کی بہن سے وہ درست ہے۔ قابیل جو چاہ رہا ہے کہ میں اپنی بہن سے شادی کر لوں، یہ درست نہیں ہے۔ لہذا قابیل کو غصہ آیا، قابیل کو غصہ آیا، تکبر میں آیا، جلال میں آیا، اور کیا کیا؟ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور کہے گا نہ رہے گی باس نہ باجے گی بانسری صاحب، قتل کر دیا۔ ہی از کلڈ، مار ڈالا اس کو، اس کو مار ڈالا بھائی۔ اب پچھتانے لگا، ارے ہم تو مار ڈالے ہیں، اب اس کو ہم دفن کیسے کریں؟ اس کو دفن کیسے کریں ہم؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی۔ اللہ نے کوا کو بھیجا، کوا اپنی چونچ سے زمین پہ کورد رہی تھی اور مٹی ہٹا رہی تھی۔ اشارہ یہ تھا کہ اے قابیل تم تو اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے ہو، اب دفن کرنا چاہتے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ تم بھی جس طرح میں چونچ سے مٹی ہٹا رہا ہوں اسی طریقے سے تم بھی کلہاڑی سے پھاوڑے سے مٹی کھودو اور قبر کھودو اور اس پہ بھائی کو دفن کر دو۔ قابیل کہا ہائے افسوس، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں اس کوے کی طرح بھی نہیں ہوں کہ جس کوے سے مجھے سیکھ لینی پڑ رہی ہے صاحب۔ تو غرور میں آگے کیا کیا؟ اس نے قتل کر ڈالا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا، کہنے کا اندازہ یہ تھا، اور کہنے کا تاتپریہ یہ تھا میرا کہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جو زکوٰۃ نکالی جاتی تھی، صدقہ دیا جاتا تھا، اس کو اپنے بھائیوں میں خرچ کرنا جائز نہیں تھا، بلکہ آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، قربان جائیے اللہ کی رحمیت پر، قربان جائیے اللہ کی رحمت پر، قربان جائیے اللہ کی محبت و شفقت پر، قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیت پر، دعاؤں کے ثمرہ کی بنا پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صرف یہ نہیں کہ زکوٰۃ فوراً نکالنا ہے، صرف یہ نہیں کہ زکوٰۃ جو ہے پورا نکالنا ہے، صرف یہ نہیں کہ زکوٰۃ پورا نکال دینا ہے، بلکہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنا ایک شرط کے مطابق، زکوٰۃ نکالنا ہے پورے مال کا نہیں، بلکہ زکوٰۃ نکالنا ہے 2.5%، 40واں حصہ، اور پھر کیا ہے ان حصوں کو آگ نہیں جلائے گی، بلکہ ان حصے کو جو تمہارے بھائی محتاج ہیں، جو تمہارے ضرورت مند بھائی ہیں، جو تمہارے آس پڑوس کے لوگ ہیں ان کو دینا ہے، جو مدرسے کے غریب نادار طلبہ بچے ہیں ان کو دینا ہے، جو قرض دار ہیں ان کو دینا ہے، جو فقیر و غریب و مسکین ہیں ان کو دینا ہے، ان لوگوں کو دینا ہے، اور ان بھائیوں کے لیے ان زکوٰۃ کے اموال کا استعمال کرنا جائز ہو جائے گا۔